ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں خود بخود اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ تو ایمان اور امانت جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی امین بننا چاہتا ہو تو پکا مومن ہونا چاہیے، اگر کوئی پکا مومن ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر امانت داری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہوگی، قیامت کے سامنے دنیا کی حالت خراب ہو جائے گی، منظر بہت خطرناک ہو جائے گا، لوگوں کی حالت بگڑ جائے گی، اور یہ قیامت ضرور ضرور قائم ہونے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک پانچویں نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ قیامت کے سامنے امانت داری اٹھا لی جائے گی، امانت اٹھا لی جائے گی، دور دور تک بھی امانت دار شخص نہیں ہوگا، کوئی امانت داری کی مثال کے لیے باقی نہیں رہے گا، ہر طرف خیانت ہوگی، ہر طرف دھوکہ ہوگا، ہر طرف حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل تک، ان لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور امانت جو چھین کر کھا لیتا ہے دنیا میں بھی اس کے جسم پر اس کے اثرات نظر آ جائیں گے، قیامت کے دن بھی اس کا عذاب ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ انسان رات کو سوئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور صبح وہ اٹھے گا تو جس طرح کہیں پر آگ لگ کر، انگار لگ کر ایک آبلہ آ جاتا ہے، جس طرح پھک جاتا ہے، ایک آبلہ نظر آتا ہے جس میں مکمل اندر سے پانی ہوتا ہے مگر اوپر سے آبلہ بہت ہی بھاری نظر آتا ہے، اندر ایک دم کھوکھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ ایمان کی حالت یہی رہ جائے گی، ایمان ہر انسان کے دل اور امانت داری اٹھا لی جائے گی تو وہ صرف ظاہری طور پر امین نظر آتا ہوگا، اندر سے وہ خیانت دار ہوگا، اندر سے وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، اور کہیں دور دور تک بھی کوئی امانت دار نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مثال تک بھی کوئی پیش کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ حالت قیامت کے سامنے ہونے والی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بچنے کے بارے میں حکم دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں خود بخود اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ تو ایمان اور امانت جڑے ہوئے الفاظ ہیں، اگر کوئی امین بننا چاہتا ہو تو پکا مومن ہونا چاہیے، اگر کوئی پکا مومن ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر امانت داری ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ لیں اور اپنی زندگی میں خود امتحان لیں کہ کیا ہم امانت داری کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں تو ہم مکمل مومن ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے مگر امانت داری نہیں ہے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم زندگی میں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین خود اللہ کے رسول کے پاس امانتیں لا کر رکھا کرتے تھے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کئی قریش کے اور کئی لوگ جو دوسرے قبیلے والے ٹوٹ پڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو امانتیں حوالے کر دیں اور کہا کہ صبح ہوتے ہی امانتیں پہنچا دینا۔ یہ کس کی امانتیں ہیں؟ خود دشمنوں کی امانتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی امانتیں ہیں، اور دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول چاہتے تو یہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں اسے روک کر کے ان کو دھمکی دے سکتے تھے، روک سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں ظاہر کی، اس بات کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے امانت داری کا مکمل پاس و لحاظ رکھا، مثال قائم کر دی اور امانتوں کو ان کو واپس پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اذا اؤتمن خان، منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کو جب بھی امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ تو امانت داری میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ اپنے اندر ہی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے اندر وہ خیانت کر رہا ہے۔
اچھا امانت داری کس چیز میں ہوگی؟ امانت داری صرف پیسوں میں نہیں ہوگی، امانت داری صرف کسی مال میں نہیں ہوگی، امانت داری ہر بات میں ہوگی۔ جو بھی آپ کو راز بتایا جاتا ہے اور راز کی آپ حفاظت کرنا چاہیے، کسی اور کو راز ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی عیب بتایا جاتا ہے، کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے، وہ عیب کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی کے بارے میں غلطی گناہ معلوم ہوتا ہے، وہ گناہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا خود بخود خیانت ہے۔ آپ کے پاس کسی کی اولاد رکھی جائے، کسی کا مال رکھا جائے، کوئی جگہ رکھی جائے، کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے تو مکمل اس چیز کو واپس اسی حالت میں اور اسی چیز کو لوٹانا، یہ امانت داری ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم معاشرے کی بات کریں گے، بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کوئی بھائی کسی بستی کو جاتا ہو تو اپنے گھر کو مکمل لاک کر لیتا ہے، اور لاک کرنے کے بعد وہ جو چابی ہوتی ہے، وہ جو کیلی ہوتی ہے، کیوں اپنے بھائی کے پاس نہیں دے کر جاتا؟ لاک کرنے کے بعد اپنے بھائی کو کیوں چابی نہیں دے کر جاتا؟ یہ ہمارے پاس امانت داری ختم ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، کوئی دوست دوست پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ حالت بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ تو امانت داری کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں۔ اگر آپ امانت داری کا لحاظ رکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ اگر امانت داری کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو آپ خود بخود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ ایمان میں کمزور ہیں۔ ایمان کی کمزوری آپ کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امانت داری کا مکمل پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔